इस नाम का मकसद क्या है? क्योंकि ये आपका विजन था, आपका इनिशिएटिव था कि आपको क्यों लगता है कि इस पॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ सकती है? किसको इससे फ़ायदा होगा? किस-किस के लिए बेनिफिशियल होगी? जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है, वो चाहे होटल के हो गए, वो चाहे रेस्टोरेंट के हो गए, वो चाहे ट्रांसपोर्ट के हो गए, वो इसके अलावा जो ना सप्लाई के हो गया है, मेडिकल स्टोर की हुआ है, करियाना स्टोर की हो गया, जनरल स्टोर के, ये सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री का सर्कल चलेगा तो सबके लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम, एचके ट्रैवल एंड टूर के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अनीता ज़ेब। आज से हम इस प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एचके ट्रैवल एंड टूर कई सालों से कस्टमाइज्ड ट्रैवल प्लान्स और इंटरनेशनल ग्रुप टूर्स भी प्लान करता रहा है। अगर हम बात करें यूरोप की रश भरी गलियों की और पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों की, तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म के पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान एक भरपूर और खूबसूरत मुल्क है। सवाल ये है कि बाकी कंट्रीज़ में टूरिज़्म इंडस्ट्री का जीडीपी में एक अहम रोल है। बात करें अगर थाईलैंड की, तो 2019 में $57 बिलियन और टर्की ने $41 बिलियन अपने जीडीपी में हिस्सा डाला है। पाकिस्तान में इससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है। हमने इस पे बहुत रिसर्च की है और एक बात समझ में आई है कि पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला अवेयरनेस का है। लोग ये नहीं जानते कि टूरिज़्म सिर्फ एक सैर व सियाहत तक महदूद नहीं है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एक नया रोज़गार के मौके पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है और इकोनॉमी को फ़रोग देता है। हम आपके लिए लेके आए हैं वेलकम पाकिस्तान, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हम पाकिस्तान को डिफरेंट पहलुओं से एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे टूरिज़्म की इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, इसके अलावा हम बात करेंगे टूरिज़्म की डिफरेंट टाइप्स की और ऐसे तरीक़ों की जिससे हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, और लोगों को इससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। हम चाहते हैं कि इससे हम लोगों को एजुकेट करें, उनको इंस्पायर करें और एक ऐसी मूवमेंट शुरू करें जिससे हम पाकिस्तान को दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तरफ लेकर जाएं। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, बिजनेस ऑनर हैं, पॉलिसी मेकर हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एचके ट्रैवल एंड टूर के सीईओ हारून खान से, और उनसे पूछते हैं उनकी ट्रैवल जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। सर, हमारी बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच नीता फॉर योर टाइम कि आप आए और हमारा जो ना पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए। मेरा ख़ुद नाम हारून ख़ान है, मैं सीईओ एचके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हूँ। इसके साथ जो ना हमारे जो ना कंपनीज़ है, एक एचके ट्रैवल एंड टूर है, एक एचके इमिग्रेशन है और एक जो ना एचके रियल एस्टेट है, एचके एसोसिएट्स। लिटिल बिट ट्रैवल एंड टूरिज़्म के रिगार्डिंग बात करते हैं कि हमने ट्रैवल एंड टूरिज़्म क्यों किया, क्यों शुरू किया, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज़्म के साथ मेरा अपना खुद शौक़ था। मेरा ऑलमोस्ट बीएस का जो मेजर रिसर्च है वो भी ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे है। मेरा मास्टर्स का जो रिसर्च है वो भी ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे है। और ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो ना ये एक क्रेज़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा उस टाइप का बिज़नेस करता है या उस बिज़नेस में हो तो उसको इस चीज़ का आइडिया हो, क्योंकि ये मेरा खुद एक फ़ैशन था। ये नहीं था कि सिर्फ पैसे कमाने का जो ना एक ज़रिया है। और उसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज़्म में हमने काफ़ी जो ना डिफरेंट और यूनिक चीज़ों पे काम किया है, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च में भी किया है, रिसर्च के बाद भी किया है, प्रैक्टिकल मैं अपने एक्सपीरियंस की रिगार्डिंग अगर बोलूँ तो हमने ट्रैकिंग, एडवेंचर टूरिज़्म, बहुत सारे रिलीजियस टूरिज़्म उस पे जो ना काम, स्पेसिफिक मेरा ताल्लुक भी सवात से है, जो खुद एक जो ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट एग्जैक्टली। डिस्ट्रिक्ट है, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ आते हैं। और ये इसकी आज इस एक्टिविटी करने का मीन्स ये है, मकसद ये है क्योंकि डिजिटल जो है ना ज़माना है सोशल मीडिया का, अब मैसेज लोगों तक पहुँचाना या उनको अवेयरनेस देना या नॉलेज देना, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम एक पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें जो ना हम लोगों को टूरिज़्म के रिगार्डिंग अवेयरनेस दे रहे हैं कि टूरिज़्म है क्या चीज़, टूरिज़्म क्यों इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म बिल्कुल। को क्यों होना चाहिए, दुनिया टूरिज़्म को क्यों देखती है, टूरिज़्म से दुनिया ने क्या कमाया, क्या खोया, टूरिज़्म में कितना कुछ है। सर, हमारे ऑडियंस के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमारे इस पॉडकास्ट का नाम है वेलकम पाकिस्तान। इस नाम का मकसद क्या है? क्योंकि ये आपका विजन था, आपका इनिशिएटिव था कि इस नाम से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया जाए, तो आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ आई कि इसका नाम वेलकम पाकिस्तान रखा जाए? सवाल जो आपके ज़हन में जिस तरह था, हमारे ऑडियंस के में भी होगा और बहुत सारे लोग इस पे सोचेंगे कि क्यों इस तरह है। वेलकम पाकिस्तान के नाम से ये बहुत जो है ना वाज़ेह है हुँ। कि हम वेलकम करते हैं लोगों को, टूरिस्ट को, इंडस्ट्रीज़ को, टूरिज़्म के जी
جو کی فیکٹر ہے، جو لوگ آلریڈی ٹورزم میں انگیج ہے، کیونکہ دنیا نے ٹورزم کو ایک الگ انداز سے جو نا اپنایا ہوا ہے، پاکستان میں بہت ڈفرینٹ ہے. یہ ویلکم پاکستان کا میننگ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آئے، پاکستان دیکھے، پاکستان کی خوبصورتی دیکھے، پاکستان کے ٹورزم کو دیکھے، پاکستان کے ٹورزم میں انویسٹمنٹ کرے، پاکستان کے ٹورزم میں جو انویسٹمنٹ کی پوٹینشیل ہے وہ دنیا کو دکھائے. بالکل کیونکہ ٹورزم کا وہ لیول پاکستان میں نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. دنیا نے ٹورزم کو ایک الگ انداز سے ہو جائے کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری کنسیڈر کیا ہے. پاکستان ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری کنسیڈر ہی نہیں کرتا. پاکستان میں کسی کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ٹورزم بھی ایک انڈسٹری ہے. ٹورزم سے لوگ کماتے ہیں، ریسٹورینٹ چلتے ہیں، ہوٹلس چلتے ہیں، اسٹوک ہے، لیکن ایز اے ہول یہ کوئی ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کنسیڈر ہی نہیں کرتا. سر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے کہ پاکستان میں اس پہ بہت کم کام ہو رہا ہے، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو اتنا نوٹس نہیں کیا جا رہا. سیکنڈلی کہ کیا ہم ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ جی انیتا، آج کی جدید دور میں اور جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، آلموسٹ وہ پرانا جو لوگوں تک میسیج کی رسائی کا سسٹم تھا آلموسٹ ختم ہو گیا، بلکہ بہت کم رہ گئے. تو ہم نے یہ ضرورت اس وجہ سے محسوس کیا کیونکہ ہر بندے کے پاس آلموسٹ پاکستان میں اسمارٹ فون کا ایکسیس ہے، جو آسانی سے جو ہے نا انفارمیشن یا نیوز یا وغیرہ اس سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جو پہلے جو سسٹم تھا کمیونیکیشن کا وہ بہت جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اب جتنا اپ ڈیٹڈ نظام ہے وہ سارا یہ ہے. تو ہم نے یہ محسوس کیا، یہ ضرورت محسوس کی، کیونکہ لوگوں کو پراپر صحیح اور کریکٹ انفارمیشن دینا کہ ٹورزم کی امپورٹنس کیا ہے. اور جو یہ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ٹورزم ایز اے انڈسٹری چل سکتے کہ نہیں چل سکتی، یا پاکستان میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے، تو پاکستان میں تو کوئی ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری کنسیڈر ہی نہیں کرتا. انڈسٹری مینس کہ پاکستان میں اگر ہم ٹورزم کی ریگارڈنگ دیکھیں تو ٹریول ان ٹور میں جتنا لوگ ہیں یا جتنا ٹور اپریٹرز ہیں وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا یہ لیول کا بالکل ہے ہی نہیں. اگر ہم ٹرانسپورٹیشن سے لے کر جو نا ہوٹل کے، ریسٹورنٹ کے اور ان کی جتنی بھی بزنس اس میں انگیج ہے اس کو دیکھیں تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہے، بلکہ بہت زیادہ بیسک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے ٹورسٹ تب آئیں گے جب آپ ٹورسٹ کو ورلڈ اسٹینڈرڈ فیسلٹیز دیں گے. آلموسٹ آپ ہمارے پوری جو ہے نا پاکستان میں دیکھیں کوئی 7 اسٹار اچھا ہوٹل نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فوڈس کی ریگارڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں. اس وجہ سے جو نا لوگوں کا اسی طرح جو ہے نا پاکستان میں ٹورزم کے لیے رجحان نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے انڈسٹری کا اگر ہم بات کریں تو ایک ٹورزم انڈسٹری اپنے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ آلموسٹ واحد ٹورزم ایک ہی جو ہے نا واحد جو اس طرح انڈسٹری ہے جو لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ جاب دیتے ہیں. یہ ہمارا پارٹ آف دا ریسرچ بھی رہا ہے کہ ٹورزم اونلی انڈسٹری ہے جو آپ کو آپ کی ڈور اسٹیپ پہ، مینس آپ کے دیہات پہ، آپ کے گاؤں پہ، آپ کی ولیج پہ، آپ کی ریجن میں جاب دیتے ہیں. اور یہ اچھا جاب ہوتا ہے کیونکہ جدھر بھی آپ ٹورسٹ، ہمارے جتنے بھی اسپاٹس ہیں، ہم مثال لے لیں کہ کلام ملم جبہ ہو گئے، ناران کاغان ہو گئے، مری ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، وہاں کے لوکلز اس ہوٹلز میں ہاؤس جاب کام کرتے ہیں. وہاں کک ہوتا ہے، وہاں شپ ہوتا ہے، وہاں کلینر ہوتا ہے. سارے لوگوں کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ جاب ملتے ہیں. اب جاب کریشنز کے حوالے سے بات کریں تو دنیا میں بہت ساری اگزامپلز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے جو نا انالیسس کر سکتے ہیں کہ دنیا نے ٹورزم کو ایز اے جاب کریشن کے لیے مین ٹول یوز کیا، اور دنیا نے ایک ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ اتنی انڈسٹریز منسلک کیا کہ اس کے کنٹری کا پورا اکانومی جو ہے نا وہ ٹورزم پہ چلتا ہے. ماں سوائے پاکستان کے کہ پاکستان میں کسی نے ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری کنسیڈر نہیں کیا. دوسرا کنسیڈریشن الگ بات ہے، جو لٹل بٹ ٹورزم کا کام ہے وہ بھی اچھی طریقے سے آرگنائز فارم سے نہیں ہے. تو ہمارا یہ چھوٹا سا ایفرٹ ہے، اگر ہم نے واقعی ٹورزم اور اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اور دنیا کو یا پاکستان کے یا جو لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں، جو اس میں جو بزی ہے آلریڈی، اس میں جو ہے انگیج ہے، ان کے جو ہے تھوڑا رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو بہتر کر کے اچھے پیسے بھی کما سکتے ہو اور دنیا سے ٹورسٹ بھی پاکستان لے کے آ سکتے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ کون ہوگا؟ لائک کس کو اس سے فائدہ ہوگا؟ کس کس کے لیے یہ جو ہے بینیفیشل ہوگی؟ یہ انیتا پوڈ کاسٹ کی جو نا جو بینیفٹس کی بات ہے کہ کن کو یہ بینیفیشری کس کے لیے ہوگا، ہمارے ٹارگیٹ آئیڈینس کون ہوں گے، کون اس کو دیکھے گا، کس کے لیے زیادہ مفید ہے. سب سے پہلے ہر محب وطن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے، اور دنیا کے ہر کونے میں اپنی کنٹری کا، اپنے ملک کا، اپنی ڈسٹرکٹ کا، اپنی ریجن کا، اپنی خوبصورتی کا وہ جو ہے نا دنیا کو پازیٹیو میسیج دے دے. کہ سب سے پہلے بات ہم جو ٹورزم کی ریگارڈنگ جو کرتے ہیں، یہاں سب سے بڑا جو ٹینشن والا، پریشانی والا مسئلہ ہے وہ یہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہم نگیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، پازیٹیو کو نہیں کرتے. تو اگر پازیٹیو پروموشن آ جائے تو اس ٹورزم میں بہت زیادہ جو ہے جان آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا مین ٹارگٹ آئیڈینس کون ہوگا،
ایک تو محب وطن پاکستانی ہوگا، جو بھی پاکستانی یہ دیکھ رہے وہ اس سے جو ہے نا فائدہ لے سکتے ہیں اور آگے اس پہ جو ہے نا پاکستان کی اس ٹورزم انڈسٹری میں کنٹریبیوشن دے سکتے. دوسرا لوکل بزنس میں جتنا بھی بزنس کمیونٹی ہے، وہ چاہے ہوٹل کے ہو گئے، وہ چاہے ریسٹورنٹ کے ہو گئے، وہ چاہے ٹرانسپورٹ کے ہو گئے، وہ اس کے علاوہ جو نا سپلائی کے ہو گیا ہے، میڈیکل سٹور کی ہوا ہے، کریانہ سٹور کی ہو گیا، جنرل سٹور کی، یہ سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے کیونکہ جب یہ انڈسٹری کا سرکل چلے گا تو سب کے لیے ہوگا. اب دنیا کے جس بھی کونے میں ہم گئے، جتنی کنٹریز میں گئے، وہ پرائیویٹ انڈسٹری، پرائیویٹ لوگ اس کو اپنا رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن والے، ہوٹلز والے، ریسٹورنٹس والے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں کہ اچھے اور گڈ سروسز جو ہے پرووائڈ کر کے ٹورزم کو لے کے آ سکے. فار ایگزامپل ٹرانسپورٹیشن کسی کا اچھا نہیں ہے، انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، ریسٹورنٹ اچھا نہیں ہے، ایک ہی انڈیکیٹر اس میں مس ہے تو ٹورزم اور سسٹم کو، اس انڈسٹری کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پوڈ کاسٹ بینیفیشری ان ساری انڈسٹریز کے لیے، ان سارے لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی جگہ میں اس چیز کے ساتھ ہو. دوسرا یہ اسکلفل ورکر کے لیے، شیف ہو گئے، کوک ہو گئے، ہاؤس کیپنگ میں رول جو لوگ کام کرتے ہیں، جتنا بھی اسکلفل لیبر ہے جو آلریڈی کہیں نہ کہیں جگہ میں جو ہے ٹورزم کی انڈسٹری میں انگیج ہے یا انگیج نہیں ہے، اس کے ٹریننگ کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہاؤس کیپنگ کی، کوکنگ کی، ان کے پراپر کلاسز ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہے، جو لوگ پراپر گریجویٹ ہوتے ہیں، پراپر ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کے بعد فیلڈ میں آتے ہیں اور فیلڈ میں کام کرتے ہیں. تو یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے، جتنا ٹورزم ہاسپٹلٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے، جتنے پالیسی میکر ہے، جتنے جو نا لکھنے والے ہیں، جتنے جو نا بولنے والے ہیں، جن کی آواز کی رسائی ہم سے زیادہ اچھی ہے، جن کے فالوورز ہم سے زیادہ اچھے ہیں، جو دنیا کو بتا سکتے ہیں، جو مختلف پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں، جو دنیا کے پلیٹ فارم میں پاکستان کے لیے بول سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بات کر سکتے ہیں، جن کے رسائی سب چیزیں جو ہے نا بہتر ہیں. اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس بات کو لے کے جائیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، آپ پاکستان آ سکتے ہیں. پاکستان وہی ملک ہے جس میں سارے ٹورزم آپ کو ملے گی، جس میں پاکستان میں آپ کو ہاسپٹلٹی ملے گی، پاکستان میں لوگوں کا جو محبت ہے وہ آپ کو ملے گا، پاکستان میں ڈفرینٹ کلچر آپ کو ملیں گے، پاکستان میں وہ ٹورزم ہے جو دنیا کے کئی بھی کونے میں نہیں ہے. پاکستان میں مختلف موسم آپ کو ملے گی اور آپ پاکستان اسی طرح واحد ملک ہے، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ اس طرح ویدر انجوائے کر رہے ہیں اور ایک گھنٹہ بعد جا کے آپ جو ہے نا کوئی اور ویدر انجوائے کریں گے. تو یہ پاکستان واحد اس طرح ملک ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے کوئی آرگنائز اور مینیج فارمولا نہیں ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے، جس کو جو نا وہ آگے نہیں بڑھایا جا سکا. تو یہ پوڈ کاسٹ ان سب لوگوں کے لیے، یہ سب لوگ ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں اور ان سب لوگوں کی کارآمد آ سکتے ہیں. اور پوڈ کاسٹ کا سیریز ہم نے انشاءاللہ آگے بھی لے کے جانا ہے، کیونکہ پوڈ کاسٹ کا میننگ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے لانگ ٹرم لے کے جانا ہے. جتنا ہم اپنی کنٹری کے لیے اور جتنا ہم ٹورزم میں جتنا پارٹ جو ہے جتنا حصہ ادا کر سکتے ہیں اس میں کوشش کریں گے. یہ ہمارے جو ہے لٹل بٹ چھوٹی چھوٹی جو ہے کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ویلکم پاکستان پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ نئے آئیڈیاز اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور کوشچن بھی کریے گا، ہم آپ کے ان کوشچنس کا ضرور جواب دیں گے. تب تک کے لیے مجھے انیتا زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.